تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا بھول جاؤ، مرغن کھانے کھانا بھول جاؤ، نرم بستروں پہ کروٹیں بدلنا بھول جاؤ۔ حضور اس دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور عالم برزخ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ قبروں میں لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے تھے حضور انہیں بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور آخرت کے معاملات بھی دیکھ رہے تھے کہ برزخ کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، قیامت کے بعد اس کے معاملات کیا ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کریم قیامت تک آنے والی اپنی امت کے معاملات کو، حالات کو دیکھ کر کثرت گریہ فرماتے تھے، شدت سے آنسو بہا کے ہمارے گناہوں کے لیے رب سے معافی طلب فرماتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخرت کی نجات، دنیا میں ہم آسان زندگی چاہتے ہیں، پرتعیش زندگی چاہتے ہیں، سہولیات والی زندگی چاہتے ہیں، آسانیوں والی زندگی چاہتے ہیں، لیکن یہ 70-80 سال آسانی میں گزار کے پھر ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں انسان تکلیفوں میں پڑ جائے، عذاب میں پڑ جائے، تو یہ سودا گھاٹے کا ہے یا نفع کا ہے؟ گھاٹے کا ہے۔ اگر 60-70 سالہ زندگی میں انسان اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کے زندگی گزارے اور پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی میں آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، سکون ہو، تو اس آدمی نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت سورہ آل عمران سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے کیا اس سے بہتر چیز کی تمہیں خبر دوں؟ من ذالکم، اس سے بہتر، کس سے بہتر؟ پچھلی آیت میں دنیاوی زندگی کی ذکر ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں آرزویں، خواہشیں انسان کے دل میں بسائی گئی ہیں۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے اوپر تلے لگے ہوئے ڈھیر۔ جس دور میں سونا ₹1,00,000 تولہ ہے، اگر کسی کو سونے کا ڈھیر دیا جائے کہ یہ 2 من سونا جو پڑا ہوا ہے یہ تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ قرآن کہہ رہے سونا اور چاندی کے اوپر تلے لگے ہوئے ڈھیر، ان کی محبت انسان کے دل میں بسائی گئی ہے۔ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ نشان زدہ گھوڑے، مویشی، زمین، یہ 2.5 ایکڑ، یہ 3 ایکڑ زمین میری ہے، یہ 4 مربع زمین میری ہے، یہ باغات میرے ہیں، ان سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کیا یہ گھوڑے ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا یہ زمین ساتھ لے کے جائیں گے؟ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ بہتر ہے۔ ایمان اور نیک اعمال، یہ وہ دولت ہے جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ جس چیز کو چھوڑ جانا ہے اس سے محبت کر رہے ہیں، اور جس نے ساتھ جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، محبوب فرما دیجئے یہ جو دنیا کے سامان سے تم محبت کرتے ہو، آؤ اس سے بہتر چیز کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اللہ جسے بہتر کہہ رہا ہے، حضور کی زبان سے جسے بہتر ہونے کا اعلان کروایا جا رہا ہے، قرآن جسے
بہتر کہہ رہا ہے، یقیناً ہمارے لیے وہی بہتر ہے، وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمارا خالق فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تقوی یہ دنیا کی ساری دولت سے، سامان سے، تمام نعمتوں سے بہتر نعمت تقوی ہے۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ جہاں رب نے روکا ہے بندہ رک گیا، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کیا تو اس نے تقوی اختیار کر لی۔ جہاں رب اسے دیکھنا چاہتا ہے وہاں وہ موجود ہے، جہاں رب اسے نہیں دیکھنا چاہتا وہاں وہ غیر حاضر ہے، وہاں وہ قدم نہیں اٹھاتا، اس طرف نہیں جاتا۔ اس بندے نے تقوی اختیار کر لی۔ جس نے اپنے آپ کو رب کی مرضی کے تابع کر لیا اس نے تقوی اختیار کر لیا۔ اب تقوی کی برکتیں کیا ہیں، بدلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جنتیں ہیں جن میں نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں سے نکالے نہیں جاؤ گے، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی دولت حاصل کر لیں، منصب حاصل کر لیں، جائیداد بنا لیں، آخر یہاں سے نکالے جائیں گے۔ قارون دنیا سے نکال دیا گیا، فرعون، نمرود، شداد، بڑی بادشاہیاں تھی ان کے پاس، دنیا سے نکال دیے گئے، لیکن مومن کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی نعمتیں حاصل کر لیں، آخر دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ آزمائش کے طور پہ ہے، جنت میں جو کچھ ملے گا وہ انعام کے طور پہ ہے۔ دنیا میں ہم نے جو کچھ استعمال کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے، جنت میں جو استعمال کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو پھر نعمت استعمال کرنے کا اصل لطف کہاں ہے؟ جہاں آزمائش ہے یا جہاں انعام ہے؟ دنیا میں آزمائش ہے، جنت میں انعام۔ تو نعمت استعمال کرنے کا اصل لطف تو پھر جنت میں ہے کہ جہاں بعد میں حساب نہیں ہوگا، جہاں نعمت بطور انعام دی جائے گی۔ دنیا میں تو نعمت ملی ہے بطور آزمائش، یہاں آپ 1000 سال زندگی گزار لیں پھر دنیا سے نکال دیے جائیں گے، پھر حساب کے میدان تک پہنچنا ہے، حشر کے میدان تک۔ لیکن جنت کی شان کیا ہے؟ خالدین فیہا، اس میں متقی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اہل تقوی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیسی زندگی ہوگی، رب کی شان کیا ہوگی، رب اپنے بندوں کو کیسی زندگی عطا فرمائے گا کہ جو زندگی ہمیشہ قائم رہے گی اور جس مقام انعام سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، جنت میں پاک بیویاں ہیں۔ پاکیزگی جو ہے یہی تقوی کی خاص شان ہے، تقوی پاکیزگی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو جس شخص نے تقوی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بیویاں بھی پاکیزہ عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا جو اس آیت مبارکہ کا خاص پیغام ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، جنت میں اللہ کی رضا ملے گی، متقین کو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کا حصول ہے۔ جس بندے پر اس کا رب راضی ہے
उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। जिस बंदे पर उसका रब राजी हो गया। दुनिया में इंसान ने मुख्तलिफ टारगेट बनाए हैं, मुख्तलिफ मकासद रखे हैं। फलां चीज मिल जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, फलां चीज मिल जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। याद रखें, आप जिस भी चीज को जिंदगी का मकसद बनाएं, रज़ा इलाही को छोड़ के, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, रब की रजा नहीं हासिल की, वो नाकाम होके दुनिया से गया है। और अगर किसी शख्स ने कच्चे मकान में, झोंपड़ी में जिंदगी गुजारी है, लेकिन जब दुनिया से गया है, रब उस पे राजी है, ये जिंदगी का मकसद पूरा करके गया है।